شیئرنگ کے فارمولے کو طے کرتے ہیں اور کتنا وقت اس میں درکار ہوگا، اسی حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ عظمہ بخاری صاحبہ نون لیگ کی رہنما موجود ہیں، بہت شکریہ عظمہ آپ کا۔ شرمیلا فاروقی صاحبہ جوائن کر رہی ہیں پیپلز پارٹی سے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ عظمہ صاحبہ آپ سے آغاز کرنا چاہیں گے۔ سب سے پہلے تو اب تک جو ٹیلی ہے، جو کاؤنٹ ہے، وہ 79 کا ہے مسلم لیگ نواز کے پاس، اور کل رات ہم نے دیکھا وسیم قادر صاحب کو بھی نون لیگ نے پارٹی میں ویلکم کیا۔ ویسے جو ان کے ووٹر ہیں وہ کافی پریشان ہیں اس بات پہ کہ ووٹ انہوں نے خان صاحب کے نام پہ لیا اور شامل آپ کی جماعت میں ہو گئے۔ یہ بتائیے کہ اب پیپلز پارٹی کے ساتھ جو گورنمنٹ کے حوالے سے زرداری صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے بغیر کوئی حکومت نہیں چل سکتی، ثابت تو وہی درست ہوئے ویسے؟ بہت شکریہ مزمل۔ دیکھیے پہلی تو بات جہاں تک وسیم قادر صاحب کی ہے، تو وسیم قادر صاحب جو ہے وہ کوئی ان کی سال کی ایسوسیشن تو تھی نہیں، وہ ہماری پارٹی سے اس وقت وکٹ گرا کے عمران خان صاحب کو لے کے گئے تھے، اور اب وہ آزاد حیثیت میں چونکہ منتخب ہوئے ہیں تو ان کو یہ فیصلہ کرنا تھا کہ وہ اپنے حلقے کی عوام کو سڑکوں پہ رکھیں گے، وہ اس ملک میں جو ہے اپنے حلقے کی عوام کو جو ہے وہ دنگا فساد کے لیے لے کے جائیں گے یا ملک کے لیے کچھ پروڈکٹیو کرنے کی کوشش کریں گے، تو اس کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے۔ جہاں تک زرداری صاحب کی بات ہے، کوشش اور خواہش تو یہی تھی کہ ہنگ پارلیمنٹ نہ ہوتی اور کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو، پیپلز پارٹی کو مل جاتی، ہمیں مل جاتی، کسی کو ایک جو ہے وہ ایسی میجورٹی مل جاتی، سادہ اکثریت کم از کم، جس کے اوپر جو ہے وہ اس کا حکومت کا چلنا زیادہ آسان ہوتا۔ لیکن اب جب ایک کولیشن گورنمنٹ بنانی ہے تو کولیشن گورنمنٹ اٹ سیلف ایک کانٹوں کی سیج ہوتی ہے، اور گورنمنٹ کے اندر اور باتیں ہوتی ہیں، گورنمنٹ کے بعد اور باتیں ہوتی ہیں، یہ ہم سب دیکھ بھی چکے ہیں۔ تو اب تو ایسے ہی ہے جی، اور اس نظام کو آگے چلانا ہے، اس ملک کو آگے چلانا ہے تو سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا۔ اب تو خیر پہلے دن سے کہہ رہے ہیں، جب ہم پہ طنز اور تیر برسائے جا رہے تھے اس وقت آپ کو یاد ہوگا، کوئی پروگرام میں میں نے کئی دفعہ کہا کہ جو ہے وہ ہمیں الٹیمیٹلی ایک ساتھ ہی چلنا ہے، چونکہ ملک کے جو مسائل ہیں، اور میری لیڈرشپ ہمیشہ اس بات کو بارہا جو ہے وہ کرتی رہی ہے کہ ہمیں اس ملک کی خاطر، پارلیمنٹ کو سٹرونگ کرنے کی خاطر اکٹھا چلنا ہوگا، اور چند سال اگر ایک ساتھ چل لیں اور ملک کو اگر اسٹیبلٹی پہ لے آئیں تو پھر سیاست بھی یہی ہے، ہم بھی یہی ہیں، پھر علیحدہ علیحدہ ہو کے بھی ہو سکتا۔ مطلب سٹیبلٹی کے لیے کولیشن اختیار کرنی پڑے گی۔ شرمیلا صاحبہ آپ نے دیکھا ہوگا تجربہ شہباز شریف صاحب کی 16 ماہ کی حکومت کا، بہت تجزیہ نگار یہ بات بھی کرتے ہیں کہ صرف گورنمنٹ کا فیس بننے کی وجہ سے نون لیگ نے اتنا پولیٹیکل کیپٹل لوز کیا کہ وہ پرفارمنس اور وہ سب کچھ بڑا مشکل ہو گیا اس کو ری ویمپ کرنا۔ اب اگر پیپلز پارٹی پاور شیئرنگ فارمولا پہ اگری کر جاتی ہے تو آپ کو پھر ہانٹ تو کرے گا یہ کہ کولیشن گورنمنٹ کا فیس بننے سے پھر کیا ہوگا؟ جی شکریہ شاہ صاحب۔ دیکھیے جی، مشکل فیصلے ہیں اور ان کے اوپر ڈیلیبریشنز کی ضرورت ہے۔ کل پی 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 اور پی ایم ایل این میں پہلا باضابطہ ایک رابطہ ہوا اور ملاقات ہوئی، جس میں پی ایم ایل این کا ڈیلیگیشن آیا صدر زرداری اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ملنے کے لیے۔ آج شام سی سی کا اجلاس ہے اور اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں اجلاس جاری ہوگا۔ تمام معاملات، تمام جو گفتگو ہوئی ہے، تمام جو شراکت داری کی باتیں ہیں، کیونکہ جو بات سامنے آئی ہے اور جو متفقہ جو اعلانیہ سامنے آیا ہے اس میں تو دونوں جماعتوں نے اس بات پہ اتفاق کیا ہے کہ ملک کے اندر سیاسی استحکام کی خاطر ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے۔ اب وہ ساتھ کس طریقے کا دینا ہے، کس نوعیت کا ہوگا، وہ سی سی میں معاملہ رکھا جائے گا اور سی سی سے مشاورت بھی کی جائے گی کہ آیا ہم نے ساتھ کس طریقے سے دینا ہے، حکومت میں شراکت داری کر کے یا ایک بہت ہی قابل اور بہت ہی انفارمڈ اپوزیشن میں بیٹھ کے۔ سو جہاں تک تعلق ہے حکومت سازی کا، یہ تو بات طے ہے شاہ صاحب کے پی ایم ایل این حکومت نہیں بنا پائے گی پی 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 کی سپورٹ کے بغیر، نہ یہاں، نہ بلوچستان کے اندر، نہ کہیں اور نہ ہی پنجاب میں۔ سو آئی تھنک کہ جب تک سی سی کا بیانیہ اور ان کا فیصلہ سامنے نہیں آتا، کچھ بھی کہنا اس وقت قبل از وقت ہوگا۔ ویسے بلاول صاحب سے ہم نے بات کی تھی شرمیلا صاحبہ، انہوں نے یہ کہا کہ تھوڑی جلدی کر دی تھی نواز شریف صاحب نے خطاب کرنے میں، آپ کو لگتا ہے یہ، اور اب ریز کیا اس ایشو کو نون لیگ کے ساتھ یا جانے دیا؟ دیکھیے آئی ڈونٹ نو کہ ریز کیا کہ نہیں کیا، بات کیا ہوئی ہے، ہم نے تو جو مشترکہ اعلانیہ ہے وہی دیکھا ہے اور وہی پڑھا ہے، لیکن آف کورس میں سمجھتی ہوں ایک ذاتی رائے کے تحت
آئی تھنک اس وقت کوئی 63 سیٹ تھی پی ایم ایل این کی اور ایک سپیچ سامنے آ گئی جبکہ انڈیپینڈنس کی 78 اور 79. سو ایون دیٹ واز پری میچور. میں سمجھتی ہوں اور آف کورس میری جماعت بھی سمجھتی ہے کہ پوری الیکشن کے ریزلٹس کے نتائج سامنے آنے کے بعد کسی قسم کی گفتگو یا اسپیچ ہونی چاہیے. بٹ اگین ان کی پارٹی ان کی مرضی, ہم کیا کہہ سکتے ہیں. صحیح عظمہ صاحبہ, آپ کی پارٹی آپ کی مرضی, لیکن کہا یہی جا رہا ہے کہ وہ پری میچور تھی. اور دوسری چیز جو اسٹیبلٹی کی بات شرمیلا صاحبہ بھی کر رہی ہیں, آپ بھی کر رہی ہیں, اگر 92 سیٹوں والی ایک آزاد امیدواران کا ایک جماعت کہہ لیں یا ایک گروپ کہہ لیں, وہ اپوزیشن پہ بیٹھ گیا اور جو ان سے کم سیٹس والے ہیں انہوں نے کولیشن فارم کر لی, ہاؤ شوڈ وی ایکسپیکٹ کہ اسٹیبلٹی آ جائے گی؟ وہ تو احتجاج ہی کرتے رہیں گے کہ ہماری سیٹیں بھی چرا لیں, الیکشن بھی شفاف نہیں ہوا. دیکھیے پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ بڑی مزدار بات ہے ہماری پیپلز پارٹی کے دوستوں کی کہ وہ ساری باتیں کر بھی لیتے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو کہا ہی کچھ نہیں, ان کی مرضی ہے, ان کی پارٹی ہے. گزارش یہ ہے کہ ہم تو ایک اکثریتی پارٹی تو بالکل سامنے آئے ہیں. جو آزاد گروپ ہے اس آزاد گروپ کا کیا فیوچر ہوگا آنے والے وقت میں مجھے نہیں معلوم, میں نہیں جانتی, لیکن وہ گروپ ہے. پارٹی ایک ہی ہے جو اکثریتی پارٹی ہے. اور یہ بھی شرمیلا اپنا ریکارڈ درست فرما لیں کہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ ہمیں پیپلز پارٹی کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے پاس سادہ اکثریت موجود ہے اور ہم اکیلے بھی جو ہے وہ حکومت بنا سکتے ہیں. لیکن ظاہر ہے جو فارمولا اوپر طے ہوگا اسی کے مطابق یقیناً ہمیں بھی پنجاب میں ان کو جگہ دینی ہوگی. سو اس حوالے سے تو یہ ایک تصحیح فرما لیں. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ان کے جو رونے پیٹنے کا تعلق ہے تو ان کے مقدر میں رونا پیٹنا تو لکھا ہے. ان کا جو پوری پالیٹکس ہے وہ اگر آپ 2013 آنورڈ دیکھیں تو وہ صرف احتجاج ہے, وہ دنگا فساد ہے, وہ لانگ مارچز ہے, وہ سول نافرمانی ہے, پارلیمنٹ پہ حملے ہیں اور ڈرٹی ہیری ہے اور میر جعفر میر صادق ہے, پھر 9 مئی اس کا کلائمیکس ہوتا ہے. تو ان کے تو مقدر میں شرط پسندوں کے گروپ کے مقدر میں یہی لکھا ہے. بہت اچھا ہوتا کہ اگر ہماری قوم کی آنکھیں کھل جاتی اور وہ یہ دیکھ لیتے کہ اس ملک کو اس وقت آگ لگانے کی ضرورت ہے یا اس ملک کو بڑھانے کی ضرورت ہے. اب دوبارہ سے جو آئی ایم ایف کے اوپر نیا پروگرام ہونا ہے, جو ایک نئی حکومت کو آتی چیلنجز جو ہیں وہ فیس کرنے پڑیں گے, یقیناً اس کا بوجھ پوری قوم کو اٹھانا پڑے گا. اور جنہوں نے شوق سے جو ہے وہ فاختاؤں کو, کبوتروں کو اور ان سب کو ووٹ ڈالے ہیں, ان سب کو بھی فیس کرنا پڑے گا. کے پی کے کی جو جہاں پر آج تک وہ سڑکیں نہیں دے سکے, جہاں پر وہ ڈولی لفٹ کا جو آپ نے وہ ایک دیکھا بھی تھا جس کے اوپر بہت گھنٹوں کی جو ہے وہ تگ و دو کے بعد ایک ریسکیو آپریشن لوگوں کو وہاں پہ ریسکیو کیا گیا تھا. آج بھی وہاں پر لوگ رسیوں کے ساتھ لٹک کر اور اس کے ساتھ جو ہے وہ دریا پار کرتے ہیں. اور ایک رستو آپ کو یاد ہے نا وہ کہہ گیا تھا قومیں جو ہے وہ سڑکیں بنانے سے نہیں بنتی. تو جہاں پر یہ حالات ہے, ایک ہسپتال, ایک جو ہے اسکول کالج, آپ کے ساتھ کو یاد ہے آپ کے پروگرام میں جھگڑا تھا بھی میرے ساتھ تھے, میں نے کئی دفعہ پوچھا مجھے کوئی نئے اسکول بتا دیں جو آپ نے بنائے ہوں, کوئی نئے ہسپتال بنا دیں جو آپ نے بتائے, کوئی پروجیکٹ بتا دیں اپنے, لیکن اپنے ہمارے پروجیکٹ کے اوپر تختیاں لگانا نہیں. پھر بھی ریکارڈ ووٹ لے رہے ہیں کے پی سے. وہ مرضی ہے جن کی کے پی کے والے مطلب شہنشاہ آدمی ہے, اگر ان کو لگتا ہے کہ ان کے مقدر میں اسی طرح کے نالائق لوگ جو ہے حکمران لکھے تو ان کی مرضی ہے, کیا کر سکتے ہیں. صحیح. شرمیلا صاحبہ یہ بتائیے گا, یہ جو اب 3 اور 2 سال کے فارمولے کی بات ہو رہی ہے, پاکستان میں پہلے ہی آج تک کوئی وزیر اعظم نہیں آیا جو 5 سال پورے کرے, اب تو اگریمنٹ سے یہ چیز ہونے جا رہی ہے, تو اس میں پھر یہی سمجھیں کہ آپ کے 2 سال ہوں گے, نون لیگ کے 3 سال ہوں گے. شاہ صاحب, it's too premature to say this. میرے خیال ہے یہ قیاس آرائیاں ہیں. What is your personal view about this? Should it happen کہ 3 اور 2 سال? I don't think کہ یہ اس قسم کے فارمولے کے اوپر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب راضی ہوں گے. He is very clear کہ ان کو کس قسم کی سیاست کرنی ہے اور کس قسم کی عوام کی خدمت کرنی ہے. پیپلز پارٹی کی جو الیکشن کیمپین تھی اس میں آپ نے دیکھا ہوگا اٹ واز اے میراتھن کیمپین اور امیکولیٹ کیمپین تھی. کسی اور جماعت نے 4 صوبوں کے اندر ایسی کیمپین کی ہی نہیں, اور وی آر ویری پراؤڈ آف اٹ. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوئے, آصفہ بھٹو زرداری ہوئی, آئی تھنک ان کو انتہائی بہت پذیرائی ملی 4 صوبوں سے. ویسے آپ نے قطع کلامی کی معذرت, آپ نے بلاول صاحب کی جو بات کی ہے, میں نے ان کی کیمپین دیکھی, سب سے بڑا ایلیمنٹ ان کی کیمپین میں اینٹی نواز سینٹیمنٹ کا تھا. ناؤ اف دے سٹ ٹوگیدر, تو ان کا ووٹر پوچھے گا نہیں کہ یہ تو ڈیفیکشن ہی ہے ایک لحاظ سے کہ آپ نے پہلے یہ کہا کہ نواز شریف صاحب کی پالیٹکس نہیں چاہیے, پھر کولیشن فارم کر لی. دیکھیے جی, چیئرمین صاحب نے جو بات کی ہے, لیٹ می میک اٹ ویری کلیئر, وہ ہمیشہ ایک نئی سوچ کی بات کرتے آئے ہیں, اور وہ نئی سوچ کیا ہے,
وہ 70 سالہ بوسیدہ سیاست جس میں آپ نفرت انگیز باتیں کرتے تھے، جس میں آپ ایک دوسرے کو جیل میں ڈال کے شادیانے بجاتے تھے، جس کے اندر آپ ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے تھے اپنے سیاسی مخالفین کو، انہوں نے کہا اس قسم کی سیاست ہم نے نہیں کرنی. اور یہ جو نئی سوچ ہے اس کی بنیاد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ڈالی تھی جب انہوں نے میاں صاحب کے ساتھ میثاق جمہوریت کی تھی. اور جب آصف علی زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تھا اور کہا تھا کہ ہم نے مفاہمت کے ساتھ آگے چلنا ہے، اور ان کو جانا اور مانا بھی جاتا ہے کہ وہ مفاہمت کے بادشاہ ہیں، یہ وہی طرز سیاست ہے. لیکن چیئرمین صاحب اب یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو ایک سیاست، اور انفارچونیٹلی مجھے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ جب سے پی ٹی آئی پاکستان کے ریڈار کے اوپر آئی ہے، ان کا لب و لہجہ، ان کی سیاست یہی رہی ہے، اور اس سیاست کو مزید بڑھاوا ملا ہے. سو چاہے وہ میاں صاحب ہوں، چاہے وہ شہباز شریف صاحب ہوں، چاہے وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہوں، اس سیاست کا خاتمہ چاہیے. ہم ملک کی سیاسی استحکام کی خاطر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ چل سکتے ہیں، لیکن اس قسم کی سیاست اب پاکستان میں کوئی برداشت نہیں کرے گا. ابھی ازما نے کہا کہ ان کی سیاست یہ دھرنا فلاں، آئی ایگری وتھ ہر ٹو ا لارج ایکسٹینٹ کہ یہ ان کی سیاست رہی ہے اور ابھی بھی وہ یہی کچھ کر رہے ہیں. دیکھیے، عوام کی ووٹوں کا احترام کریں، ہم کرتے ہیں. آج امیر جماعت اسلامی نے ریزائن کر دیا، جہانگیر ترین صاحب نے سیاست چھوڑ دی. جی ٹھیک ہے، وی ریسپیکٹڈ، نہیں ملے ان کو ووٹ، ریسپیکٹفلی عزت کے ساتھ ریزائن کر کے جماعت اسلامی نے کہا ہم نہیں پرفارم کر سکے، انہوں نے ریزائن کر دیا. اچھی بات ہے، سیاست میں ہونا چاہیے. اب دیکھیں، یہ نہ جانے کتنی دہائیوں سے یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور نئے لوگوں کو رستہ دیں، نئی قیادت سامنے آئے جو لوگوں کو متوجہ کر سکے اور ملک کے اندر کوئی بہتری آئے. صرف یہ کہہ دینا کہ جی دھاندلی ہوئی ہے، فلاں ہوا ہے، یہ ہوا ہے، یہ بہت بار ہم سن چکے ہیں، اور یہ اب پاکستان میں لوگ اس کو سننا چاہتے ہیں. پاکستانی عوام اب چاہتی ہے کہ جی ان کے مسائل حل کریں. ٹھیک ہے، ایک بریک شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، گفتگو کریں گے. اسٹے ود اس.